السلام علیکم جی. میں نے نا 2 سال 3 سال میڈیکل سٹور میں بھی نوکری کی ہے, لیکن آپ کو ایک پراپرٹی کے حوالے سے پتہ ہے کہ بات بتاتا چلوں کہ جب آپ کو تکلیف ہوتی ہے نا تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. اسی طرح جب آپ پراپرٹی خریدنے جا رہے ہیں تو آپ اچھا ماہر ڈھونڈیں, ادروائز کیا ہوگا کہ آپ درد ہے آپ کو کہیں اور دوائی اس نے دے دینی ہے کہیں اور کی. تو اگر آپ اناڑی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو آپ کو 2 نمبر دوائی دے دے گا یا غلط دوائی دے دے گا, تو آپ مر سکتے ہیں, آپ کی زندگی کمپرومائز ہو سکتی ہے. سو سیم لائک دیٹ, اگر آپ پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کیش لگانا چاہ رہے ہیں, سو یو ہیو ٹو کنسلٹ ود دا ایکسپرٹ پراپرٹی ریئلٹرز. وہ ایکسپرٹ کیا کرے گا کہ وہ آپ کا پیسوں کا وہاں پہ لگائے گا جہاں پہ کمپرومائز نہ ہو, 2 نمبری نہ ہو, فراڈ نہ ہو. یہ جتنی دوائیاں پڑی ہیں, اب میں اگر مجھے کہیں جی یہ اب لیفلاکس ہے مثال کے طور پہ یہ اینٹی بائیوٹک ہے, ایک بندہ آگے کہے جی میں نا میرے سر میں درد ہے میں اس کو یہ اینٹی بائیوٹک دے دوں, ہو سکتا ہے اسے کچھ ہو جائے. ہو سکتا ہے یہ فیمیل کی میڈیسن پڑی ہے وہ میں میل کو دے دوں اسے کچھ اور ہو جائے, خراب ہو جائے, پھر کیا. اس طرح جب بھی آپ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنے جاتے ہیں آپ نے سیلف میڈیکیشن نہیں کرنی. سیلف میڈیکیشن کیا ہے, میں بیمار ہوں, میں آ کے اسپتال آ گیا, میں نے کہا یار یہ ڈیکلوفینک پوٹیشیم جو ہے نا یہ بہت اچھا پین کلر ہے تو میں یہ کھا لوں. ہو سکتا ہے وہ جو پین ہو وہ آپ کو ہارٹ کی پین ہو اور آپ جناب آپ کارڈیک ہو جائیں اور آپ مر جائیں. سیلف میڈیکیشن موت ہے. اسی طرح سیلف آپ خود سوچیں گے نا کہ جی میں یہ پیسہ خود لگاؤں گا اور سیلف اپنا پیسہ لگاؤں گا, خود ہی اپنا فیصلہ کر لوں گا کہ میں نے کہاں پلاٹ لینا ہے, میں نے کس طرح پلاٹ لینا ہے, تو پھر آپ کا پیسہ ضائع ہو جائے گا. ایک طرف موت ہے اور ایک طرف آپ کا پیسہ ضائع ہونے کا خطرہ ہے. سو لائک دیٹ, جب بھی آپ پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کریں اچھے لوگوں کا انتخاب کریں. پھر دوسری بات, اگر میں اچھا ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ ہوں میں آپ کو اچھی دوائی دوں گا, اگر میں اچھا ڈاکٹر ہوں میں آپ کو اچھی دوائی دوں گا. 2 باتیں, اگر میں 2 نمبر ڈاکٹر ہوں گا 2 نمبر ڈاکٹر دوائی دوں گا جو 1000 روپے کی بوتل ہے اس میں 250 روپے کی بوتل ہوگی, 750 میرا کمیشن ہوگا اور وہ آپ کی صحت پہ کمپرومائز ہوگا, وہ آپ کو آپ کے بچے کو آپ کے گھر والوں کو اس سے نقصان ہو سکتا ہے اس دوائی سے. سیم لائک دیٹ, اگر میں 2 نمبر پراپرٹی ڈیلر ہوں, اللہ سے نہیں ڈرتا, پیسوں کا بھوکا ہوں, میں آپ کو وہ پراپرٹی دوں گا جس میں میرا بہت بڑا اتنا بڑا ٹوکا ہو, جس میں میرا زیادہ کمیشن ہو, آپ کو اس میں فائدہ کم ہوگا. ہمیشہ یہ یاد رکھیں, کوالٹی از آل اباؤٹ دا پرائز. اگر اچھی پرائز ہے, اچھے پروجیکٹ میں ہمیں کم کمیشن ملتا ہے, لیکن ہم اس کم کمیشن کے اوپر بھی آپ کو پروڈکٹ دے رہے ہوتے ہیں. اس طرح زیادہ جو چیزیں آج کل پراپرٹی مارکیٹ ہو رہی ہیں جتنی بھی ریئل اسٹیٹ کی, اس میں ڈیلروں کو زیادہ کمیشن دیا جا رہا ہے. اس زیادہ کمیشن کے عوض وہ آپ کو فورس کریں گے کہ نہیں خان صاحب کی بات فارغ ہے, یہ 2 نمبر بندہ ہے, آپ یہ پراپرٹی لے لو, یہ ہو جائے. وہ کیوں, اس میں اس کو پر بوتل 60-50 روپے بچ رہا ہوگا. یہ اسی طرح آپ جب بھی انویسٹمنٹ کریں گے آپ میرے اس کے اوپر عمل کریں گے, میری باتوں پہ عمل کریں گے, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اور ہمیشہ یاد رکھے, بھوکا بندہ, لالچی بندہ جو چیز آپ کو دے گا وہ کبھی آپ کے فائدے کی نہیں ہوگی, کیونکہ اس میں اپنا لالچ سوچے گا, وہ اس میں صرف اپنا سوچے گا. میں آپ کو پراپرٹی دوں گا, اپنا بھی سوچوں گا, ساتھ آپ کا زیادہ سوچوں گا. یہ نہیں کہ اپنا اس اللہ کے لیے کوئی نہیں بیٹھا ہوا, اپنی بھی مناسب مزدوری کماؤں گا اور آپ سے بھی کماؤں گا. سو یہ ہے کہ آپ اس طرح جب انویسٹمنٹ کرتے ہیں اپنا خیال رکھا کریں, اچھے لوگوں کے پاس جائیں, لوگوں سے غلط لوگوں سے مشورہ نہ کیا کریں. اور ہمیشہ یاد رکھیں اچھے ڈاکٹر کا کبھی غلط ڈاکٹر, 2 نمبر ڈاکٹر سے پوچھو گے نا کسی اچھے ڈاکٹر کو کیا فارغ ہے, 1 نمبر ڈاکٹر فارغ ہے, ٹھیک ہے نا. آپ 2 نمبر ہاسپٹل والوں سے شوکت خانم کا پوچھو کہ شوکت خانم فارغ ہے, شفا فارغ ہے, کیوں, کیونکہ وہ اس کا کمپیٹیٹر ہے. اس طرح آپ میرا پوچھو گے نا کسی اور بندے سے تو یہ کہے گا خان فارغ ہے, کیونکہ وہ خان کے مقابلے میں نہیں پہنچ سکتے. وہ یہاں پہ ہمیں اللہ نے یہاں تک پہنچایا ہے. ہم 22,000 یونٹس بیچ چکے ہیں, 22,000 یونٹس, 22,000 دوائیاں لوگ نہیں بیچ پاتے. میں 22,000 پراپرٹیز بیچ چکا ہوں. منیمم پراپرٹی 10 لاکھ کا حساب لگائیں, اربوں روپیہ بن رہا ہے. سو یہ ایک ساری کی ساری بات تھی. اپنا خیال رکھا کریں, پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کے لیے رابطہ کریں, نہیں تو پھر جب آپ کو سائڈ افیکٹ ہو جائے گا پھنس پھوس کے جتنا کھوتی اتنا کھلوتی واپس پھر آ جائیں گے آپ, لیکن آپ کا پیسہ ایک دفعہ جو ڈوب گیا, جیسے کہ میڈیسن پانی کے ساتھ لے لی وہ کبھی واپس نہیں آئی, اس اثر کر کے چھوڑے گی. اس طرح جو پراپرٹی آپ نے لے لی 2 نمبر وہ آپ کی سب کچھ کر کے آپ کا اوپر اثر کر کے چھوڑے گی, آپ کو فرق کرے گی, آپ کو ذلیل کرے گی. اور جیسے کہ میں آپ کو 2 نمبر دوائی دے دوں آپ عدالت میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. اسی طرح کیوں, اب لکھا ہوا ہے ناٹ ویلڈ فار کورٹ, ناٹ ویلڈ فار کورٹ, لائک دیٹ. جب میں آپ کو پراپرٹی 2 نمبر بیچوں گا آپ اسماعیل کے اوپر کیس نہیں کر سکتے, کسی بھی ریئلٹر کے اوپر آپ کیس نہیں کر سکتے. سو دس از پاور, دس از دا پاور آف دا ریئلٹر, دس از پاور آف دا میڈیسن. بڑا سمجھ آ گئی نا. آپ فارغ ہیں, آپ کمزور ہیں, کمزور بندہ کمزور رہ کے اچھی چیز کو چوز کرے. آپ بدماش نہیں ہیں, آپ نہیں لڑ سکتے, آپ 2 نمبر پراپرٹی کے لیے عدالتوں میں اداروں میں نہیں جا سکتے, آپ کے پاس پاور ہی نہیں ہے. میرے اوپر آپ کیس کریں گے, میں 20-25 لاکھ روپے ایسے پھینک کے اپنے آپ کو فارغ کروں گا. میں مثال آپ کو دے رہا ہوں, میں آپ کو مثال دے رہا ہوں, یہ نہیں کہ آپ کو کچھ اور سمجھنے لگے.
اسی طرح آپ کی 20 لاکھ کی پراپرٹی آپ اس کے اوپر 50 لاکھ اور لگائیں گے تب بھی آپ کو پلاٹ نہیں ملے گا. اپنا خیال رکھیں. محمد اسماعیل کو دیں اجازت. چینل سبسکرائب کریں, گھنٹی بجائیں تاکہ آپ کی گھنٹی ایسی ہی بجتی رہے, اور سخت باتیں پہ عمل کیا کریں. کڑوی دوائی صحت دیتی ہے, میٹھی بوتل آپ کو مدہوش کرتی ہے, اور بہت ساری چیزیں آپ کو خراب کر دیتی ہے. اپنا خیال رکھیں. محمد اسماعیل کو دیں اجازت. ٹک ٹک. اللہ حافظ.